بھٹناگر اور آپ دیکھ رہے ہیں بھارت کی بھاشا۔ کل ہم نے اپنے پروگرام میں ڈاکٹر حامد بشانی کا ایک ڈسکشن سنا تھا اور انہوں نے اس میں بتایا تھا کہ پاکستان کی مین پرابلم کیا ہے۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کی مین پرابلم ایجوکیشن ہے، کئی لوگ سوچتے ہیں کرپشن ہے، کئی لوگ یہ سوچتے ہیں ان کی ملٹری ہے، ان کا پولیٹیکل نظام ہے، ان کے انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کی آرمی ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ لیکن ڈاکٹر حامد بشانی صاحب نے بہت ہی کریکٹ بتایا ہے کہ بیسیکلی ان کی پرابلم ہے انڈیا دشمنی، ہندو دشمنی۔ اور اس کے آگے اروند سارنگ جی کے ہی چینل میں انہوں نے آگے بتایا ہے کہ کیا اسلام اینٹی انڈیا ہے یا اسلام اینٹی ہندو ہے۔ یہ ڈسکشنز بہت بೃಹತ್ ڈسکشنز ہیں، جس میں پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں اس کو کروں گا، اور میرا تو کیول ایکٹیریا ہی ہے پہلے، اور لیکن جو ڈسکشنز ہیں وہ کیول حامد بشانی صاحب کا ہے۔ مجھے وہ ویڈیو بہت پسند آیا، اس کی ڈیٹیلز بہت پسند آئے کہ وہ اتنا ڈیپ جا کے کسی سبجیکٹ کو دیکھتے ہیں۔ اور آپ کو ویسے پتہ ہوگا کہ وہ کینیڈا میں رہتے ہیں اور وہ پاکستان آکوپائڈ کشمیر کے بیسیکلی ایک جرنلسٹ ہیں، اور پچھلے 40-50 سال سے یہ کینیڈا میں ہیں۔ لیکن جو یہ بولتے ہیں وہ کبھی بھی ہندو بن کے یا مسلمان بن کے یا JNK کا آدمی بن کے یا POK کا آدمی بن کے یا پاکستان کا آدمی بن کے یا انڈیا کا آدمی بن کے بات نہیں کرتے ہیں، بالکل فیکچول بات کرتے ہیں جو فیکٹ ہوا ہے، اور وتھ سم ڈاٹا۔ تو دوستوں، آج کا ویڈیو آپ دیکھیے پارٹ 1، اور پھر اس کا میں پارٹ 2 بھی ریلیز کروں گا، اور مجھے آشا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئے گا، اور اگر پسند آئے تو پلیز میرے اور اروند سارنگ دونوں کے آپ یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور بیل آئیکن دبا دیجیے گا، جس سے جیسے ہی ہم کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس تک پہنچ جائے گی۔ تو دوستوں چلیے دیکھتے ہیں ویڈیو۔ دیکھیں جی، یہ تو پہلی بات ہے کہ بہت ہی کمپلیکس قسم کا ڈیبیٹ ہے، اور یہ ڈیبیٹ جو ہے 1947 سے بلکہ اس سے پہلے جاری ہے۔ یہ جب سے وہاں پہ جو ہے وہ ایک الگ مسلم آئیڈینٹی اور مسلم لیگ کی پالیٹکس اور پاکستان کی پالیٹکس کا ایک تصور ابھرا، تب سے جو ہے یہ کسی نہ کسی شکل میں یہ ڈیبیٹ جاری ہے۔ اور ظاہر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پارٹیشن کے بعد سے زیادہ یہ ڈیبیٹ پارٹیشن سے پہلے ہوا ہے، چونکہ اس وقت ایک کنٹیکسٹ میں ہو رہا تھا، ایک شروع میں ایک نئی بات جب ابھر کے بر صغیر کی پولیٹیکل اور سوشل لائف میں انٹروڈیوس ہوئی کہ بھائی یہ جو مسلم لیگ بن گئی اور یہ جو الگ وطن کی بات کر رہے ہیں، چلو جب الگ وطن کی بات نہیں بھی کر رہے تھے تو الگ شناخت یا الگ پروٹیکشن کی بات کر رہے ہیں۔ رائٹ فرام دا بگننگ آف 1905-6 کے بعد کا جو ہے بہت ہی ابتدا کی سینچری میں، تو اس وقت یہ ڈیبیٹ زیادہ تھا، چونکہ یہ بڑا ایک سٹیمولیٹنگ قسم کا ڈیبیٹ اور لوگوں کے لیے یہ ایک طرح کی سمجھ لیں کہ ایک چیلنجنگ تھا کہ بھئی یہ کیا ہے، رہتے رہتے اچانک لوگ اتنی صدیوں ایک دوسرے کے ساتھ، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، کلچرل یا پولیٹیکل یا بیک گراؤنڈ جو ہسٹوریکل ہے، تو اچانک یہ ان کو کیا خواب آ گیا۔ وہ ڈیفینیٹلی اگر اس کا کوئی تسلی بخش جواب ہوتا تو دے دیا جاتا، اور وہ تسلی بخش جواب ظاہر ہے would have made a difference، جو کچھ بعد میں پھر آگے جا کے ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دو قسم کے جوابات لوگ دے رہے تھے۔ ایک جواب یہ تھا کہ بھئی ہم لوگ ایک ہی قسم کے لوگ ہیں، چلے مان لیتے ہیں کہ کچھ لوگ باہر سے آئے جس میں مسلمانوں کی زیادہ تعداد ہے،
اور ان میں انویڈرز بھی تھے، ان میں امیگرینٹ بھی تھے، ان میں عام قسم کے غریب مہاجر بھی تھے بیچارے، جو رزق کی تلاش میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتے کھاتے آ کے بر صغیر میں اینڈ اپ ہوئے۔ تو یہ کوئی بلیک اینڈ وائٹ قسم کا فارمولا نہیں ہے کہ جو آ گیا تو وہ بس ہے ہی انویڈر، یا یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا۔ تو یہ بہت ہی کمپلیکس قسم کا ایشو ہے۔ اس کا جواب بھی لوگوں نے تسلی بخش دیا جو اچھے دانشور تھے، کہ یہ تجربہ صرف ہمارا نہیں ہے انڈین سب کانٹیننٹ کا، دنیا بھر کی جو تہذیبیں ہیں، تمدن ہیں، کنٹریز ہیں، اسٹیٹس ہیں، ان میں یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں کہ اسی تجربے سے لوگ گزرے ہیں۔ ڈائیورسٹی ہے، مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، نسلوں کے لوگ باہر سے بھی آتے رہے، اندر سے بھی بدلتے رہے۔ تو یہ کوئی وجہ نہیں کہ اس کی وجہ سے آپ پورا انڈین سب کنٹیننٹ ڈیوائڈ کر کے تو نئے نئے ملک بنانا شروع کر دیں۔ آئیڈینٹی could be a strength of unity۔ ایک جو الگ آئیڈینٹی ہوتی ہے نا، اٹس ناٹ آلویز اے نیگیٹو تھنگ کہ بس آپ نے ایک پرائمری اسکول کے بچے کی طرح نعرہ پکڑ لیا جی کہ چونکہ ہماری آئیڈینٹی الگ ہے اس لیے ہم نے الگ ملک بھی بنانا ہے۔ تو اس کے کئی اور ڈائمینشنز بھی ہوتے ہیں جن پہ بات ہو سکتی تھی۔ آرگیومنٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مضبوط تھا بر صغیر کی یونٹی کا، کلچرل یونٹی کا، اینڈ دی اوریجن، اور جو آپ کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ تھا وہ مضبوط تھا۔ لیکن اس نے کام کیوں نہیں کیا؟ دس از اندر انٹرسٹنگ کوشچن جو اس پورے پروسیس سے اوپر کے سامنے آتا ہے۔ اس نے کام اس لیے نہیں کیا کہ آرگومنٹ کمزور تھا، کام اس لیے کیا کہ اس پہ جنونیت، انسینٹی جو ہے وہ پریویل کر گئی۔ یہ جو کچھ بھی بر صغیر میں ہوا 1920 کے بعد، جس طرح کے واقعات نے ٹرن اور چیزیں لی، اس میں نتھنگ، دیر از نو سینٹی، دیر از نو سینٹی آن اینی پارٹ۔ اس میں جو ہے وہ لوگ سارے وہ جنون کے اندر آ گئے۔ مذہب جو ہمیشہ سے ایک سینسیٹیو ایشو رہا ہے تاریخ میں، لوگوں کو جو ہے وہ مینیپولیٹ کرنے کا، ان کو استعمال کرنے کا، وہ پھر اسی طریقے سے وہاں پہ استعمال ہونا شروع ہو گیا۔ لیکن اس وقت یہ ون سائیڈڈ زیادہ تھا، یعنی مسلم لیگ اور مسلم مذہب کا تصور زیادہ تھا کمپیئر ٹو ہندوازم اور دوسرے مذاہب۔ اس وقت اس طریقے سے ایکسپلائٹ ہونا نہیں شروع ہوئے تھے۔ کسی نے یہ نعرہ نہیں لگایا تھا کہ جو ہندو نہیں ہے وہ ہندوستان چھوڑ دے۔ اس کے برعکس نعرہ یہ لگا تھا کہ جو مسلمان ہے وہ مسلم لیگ میں آ جائے اور پاکستان بنا دے۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، جتنے بھی محدود پیمانے پہ تھا، لیکن ہم نعرے کی بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ انسینٹی جو ہے نا، اس نے پھر ڈویژن کریٹ کی، اور ڈویژن کے پروسیس میں پھر جو ہے ایک دشمنی کریٹ ہوئی، جس کو بعد میں میرے نزدیک جو ہے ایک پورے مسلسل ایک کنٹینیوٹی کے ساتھ اس کو فیول اپ کیا جاتا رہا۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامک سیپریٹزم اس کی بنیاد بنی، اور اس کے بعد اس میں مزید آگ ڈالی گئی، لوگوں کو اشتعال جو ہے دلایا گیا، اور اس کے بعد یہ ایک پروسیس بن گیا، اور اس کے بعد بھارت سے دشمنی اسٹیبلش ہو گئی۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بھارت سے دوستی جو ہے وہ اسلام کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے، اس لیے پاکستان کو ہمیشہ چاہیے کہ وہ بھارت سے دشمنی کا رویہ ہی رکھے۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، اس کو تو بھی کنٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے سر، کہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، سوال آپ کا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مذہب کی بنیاد پہ بھارت کے ساتھ کسی قسم کی دوستی نہیں ہو سکتی، یہی بات آپ کر رہے ہیں نا؟ یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات جو ہے وہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم بھارت کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، اس لیے ہماری اسلام کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہے بھارت سے دوستی۔ اگر دوستی کرنی تھی تو پھر پاکستان کیوں بنایا؟ پاکستان بنا ہی اس لیے تھا کہ وہ بھارت سے دشمنی کر سکے۔ دیکھیں جی، یہ تو پری پارٹیشن وہی آرگیومنٹ ہے۔ پری پارٹیشن آرگومنٹ یہی تھا نا کہ ہماری اسلامی تعلیمات ہی ہمیں منع کرتی ہیں کہ ہم دوسری تہذیبوں کے ساتھ مل جل کے رہیں، حالانکہ رہتے رہے ہیں 1400 سال سے۔ تو کہیں اور یہ آرگومنٹ جو ہے اس نے سر نہیں اٹھایا۔ اب یہ آرگومنٹ بہت بڑا بھاری آرگومنٹ بن گیا
جو الٹیمیٹلی پاکستان کی فارمیشن پہ اینڈ ہوا. تو بعد میں جب پاکستان بن گیا تو ہم کیسے ان لوگوں سے یہ توقع رکھیں کہ وہ اس آرگومنٹ کو خود ہی ڈسمس کر دیں، جیسا کہ قائد اعظم نے ڈسمس کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس کو ڈسمس کر دیں کہ نہیں جی اسلامی تعلیمات میں گنجائش ہے کہ آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ محبت کے رشتے میں یا دوستی کے رشتے میں چلیں، ایک ملک نہ صحیح لیکن جو دوسرے طریقے ہوتے ہیں، یعنی دو پڑوسی آپس میں بہت قریب آ جائیں تو ضروری نہیں کہ وہ گھر کی دیواریں توڑ کے ایک گھر بنا لیں، لیکن یہ تو پاسبل ہے نا کہ وہ بہت ساری چیزیں شیئر کرنا شروع ہو جائیں، کھانے اکٹھے کھائیں، فیسٹیول اکٹھے بنائیں، جو تہوار ہوتے ہیں، ہولیاں ہیں، دیوالیاں ہیں، عیدیں ہیں، یہ ساری چیزیں. تو بات تو دیوار کچھ نہیں کہتی. تو یہ سوال جب یہ اٹھا بر صغیر کی تقسیم کے بعد کہ بھائی ہم نے یہاں کوئی دیوار نہیں بنائی ہے، اور یہ خود جو کریٹنگ فاؤنڈنگ فادرز تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی دیوار نہیں بنائی، ہمارا یہ مقصد نہیں تھا، لیکن ان کے آرگومنٹ میں کوئی جان نہیں رہی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا آرگومنٹ بیٹ ہو گیا تھا پریکٹس میں، اور اتنے برے طریقے سے بیٹ ہو گیا تھا کہ اب لوگ ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے، ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ وہ ان پہ بلیو کرتے تھے، لیکن ان کی بات پہ بلیو کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. جس سے پھر جو اسلامک فنڈامنٹلسٹ فورسز ہیں انہوں نے اس کو انٹینسیفائی کرنا شروع کر دیا. اس میں جو سب سے بڑا آرگومنٹ تھا ان کے ذہن میں سمجھتا ہوں کہ وہ خوف کا تھا. خوف اس بات کا تھا کہ اگر ہم نے یہ چیزیں نارملائز کر دی انڈیا کے ساتھ تو ہم خود بخود تحلیل ہو جاتے ہیں. تحلیل جو ہے وہ فارسی یا عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ایک پروسیس کے اندر ڈس اپیئر ہو جانا. A process is going on and you break down in that process and ultimately you disappear. اب اس کو تحلیل کہتے ہیں اردو میں، کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر ہم نے ان کے ساتھ مل گئے تو پھر یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ پھر ہماری تجارت، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا وہ تو پہلے کی طرح ہو جائے گا. اور ڈیفینیٹلی چونکہ وہ یہ ریئلائز کرتے تھے کہ ہمارے درمیان کوئی اتنا بڑا فرق نہیں جتنا ہم نے کریٹ کر کے تو پھر اس کو آرٹیفیشلی انفلیٹ کر کے ایک طوفان بنا کے رکھ دیا. لہٰذا انہوں نے اپنی چکی جو ہے اس کو جاری رکھا. چکی کیا انہیں اس بات کا خوف تھا کہ اگر تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آنے والی پیڑھی یہ سوال کرے کہ بھائی پھر ہم الگ کیوں ہوئے اگر تعلقات اچھے رکھنے تھے؟ تو یہ بہت بڑا سوال ضرور تھا، لیکن پیڑھی کے آگے وہ اتنے کوئی جواب دہ والے لوگ نہیں ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں. They were not most of them honest people جو تاریخ کے آگے اور پیڑھیوں کے آگے جواب دہ ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں ایک سمپل سا پرنسپل، مثلا ڈیموکریسی ہے. تو ڈیموکریسی کو انڈیا میں کیوں انہوں نے اس طرح ڈساؤن کیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ پاکستان ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہوگی. چلیں ساتھ میں اسلامک کا بھی دم چلا لگا لیں، لیکن ڈیموکریٹک کا کیوں لگایا؟ کہ انڈیا میں ان کو یہی تھا ذہن میں کہ چونکہ ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا میں ہندو اکثریت میں ہیں تو ظاہر ہے ان کی اکثریت کو ہم نہیں روک سکتے، اس لیے ہمیں الگ وطن چاہیے. اب یہ ایک غلط خوف اور غلط آرگیومنٹ ہے نا، کہ جہاں آپ کو فائدہ ہے وہاں ڈیموکریسی ہے، اور جہاں فائدہ نہیں ہے وہاں ڈیموکریسی کو ہی وائنڈ اپ کریں یا ملک ہی الگ کر لیں. یہی کام آج بھی پاکستان میں اسی طریقے سے ہو رہا ہے. تو یہ کوئی پلین پیپل نہیں تھے کہ جن کی آپ آنیسٹی اور انٹیگریٹی پہ کسی چیز کو وہ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوف جو ہے وہ لوگوں کے ذہن میں کریٹ کر کے تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک بڑی خلیج کریٹ کرنا چاہتے تھے، صحیح، تاکہ یہ کسی بھی طریقے سے کبھی اوور کم نہ ہو سکے، جس کے نتیجے میں پھر ان کے جو اگلے مفادات تھے وہ شروع ہوتے ہیں. ممکن ہے اس میں سے کوئی 10% ایسے بھی ہوئے ہوں جو آئندہ پیڑھیوں کے بارے میں سوچتے ہوں، لیکن یہ مینٹالٹی آج تک بھی پاکستان میں 70 سال بعد نہیں ڈیولپ ہو سکی. چلیں اب ان لوگوں پہ بات کرتے ہیں جن لوگوں نے یہ خلیج پیدا کی. بہت سارے لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ تمام جو دشمنی ہے یہ کریٹ کی گئی ہے پاکستان کی فوج کی وجہ سے، جو کہ اپنی پاپولیشن کے حساب سے تعداد میں بہت زیادہ ہے. اب ان کی ایگزسٹنس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے انہیں چاہیے تھا کہ وہ ایک دشمن کریٹ کریں، اور وہ دشمن بھارت کے سوا اور کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا تھا جن کے ساتھ
ہسٹوریکل ٹائز تھے اور جن سے نفرت کی بنیاد پر پاکستان وجود میں آیا. تو اگر اتنی بڑی فوج رکھنی ہے اور اس کو جسٹیفائی کرنا ہے تو دشمن تو ہوگا. پوائنٹ بلینک سوال ہے سے. نہیں، یہ سوال تو اتنا عام ہے اور یہ ڈائلاگ اتنا میں سمجھتا ہوں کہ عوامی ہو گیا ہے کہ ہم آئے دن روز سنتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ جی انڈیا سے کامن کیوں نہیں ہو سکتا؟ جی وہ اس لیے کہ ملٹری کی اپنی پریویلیجز انڈرمائن ہو جاتی ہیں، وہ جی ان کے پاس جسٹیفیکیشن نہیں رہتی. میں ہمیشہ اس آرگومنٹ کو مانتا ہوں کہ پاکستان کی جو اوور سائز ملٹری میں اس کو کہوں گا جو اس کو ملی ہے انہیریٹنس میں اس وقت کے ملک کے سائز اور ضروریات کے مطابق، ظاہر ہے اس نے اپنے آپ کو ایک زیادہ سپیس آکوپائی کی اور اس کے مطابق ریسورسز بھی مانگے اور ان کو یوز بھی کیا، اور اس کے یہ سارے جو آرگومنٹ ہے یہ بھی درست ہیں. لیکن یہ کوئی واحد جو ہے اب میں آپ کو بتا رہی ہوں، از ویری سمپلسٹک، از ناٹ ریئلی اے ویری ڈیپ. ایک جو ہوتا ہے نا تھنکنگ سے کریٹ ہوا دنیا میں بے شمار ملک ایسے ہیں جنہوں نے اس طرح کی آرمیز رکھی ہوئی ہیں، ان کو کسی کو جسٹیفیکیشن دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہماری آرمی بڑی کیوں ہے اور چھوٹی کیوں ہے. یہ کوئی بات نہیں ہوتی. دنیا میں کوئی عدالت نہیں لگی ہوئی کہ جس میں پاکستانی آرمی کو کوئی بٹھا کے پوچھے گا آپ بڑے کیوں ہیں، چھوٹے کیوں نہیں ہو جاتے. دس از لائک ویری چائلڈ لائک آرگومنٹ آئی ایم ٹیلنگ یو. انہوں نے انہیریٹ کی ایک بہت بڑی فوج. ڈسپائٹ دا فیکٹ 17% فوج انہوں نے انہیریٹ کی، اور اس کے لیے ظاہر ہے پھر 17 ہی کم از کم % تو وسائل بھی چاہیے تھے نا. ایک بلڈنگ پروسیس میں آپ آ رہے تھے. 33%، سوری کریکٹ کر لیں آپ. اچھا سوری 33%. تو اس حساب دوبارہ بول لیں اس کو آپ. 33% جو ہے انہوں نے انہیریٹ کیا جب فوج کو، تو ظاہر ہے اسی حساب سے پھر وسائل چاہیے تھے. اس پہ تو دو آرائیں ہو ہی نہیں سکتی. اور پاکستان کے اس وقت کے سائز، رقبے اور ضروریات کے مطابق ظاہر ہے یہ اوور سائز ملٹری پریزنس ہے جس کو بار بار کویسچن کیا جانا چاہیے تھا اور کیا جا سکتا ہے، اور اب بھی کیا جا رہا ہے اوپنلی. اس پہ بکس لکھی جا رہی ہیں، ڈیبیٹ ہو رہے ہیں. اٹس ناٹ سم تھنگ سیکرٹ. لیکن میں نے کہا تھا کہ سمپلسٹک کیوں ہے. دیکھیں اس وقت کی آپ اگر جو ملٹری ہسٹری پڑھیں تو اس وقت ایشو انڈیا ورسز پاکستان تھا نہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں، اس وقت ایشو دنیا میں جو تھا وہ سوویت یونین ورسز یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ تھا. اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ رائٹ فرام 1947. جو چیز ہم بھول جاتے ہیں، یہ ہماری جو چھوٹی موٹی ملٹری ہیں ان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، نہ ان کی کوئی حیثیت ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹلی ڈیسیجن کریں. اور یہ میں کیوں کہتا ہوں کہ یہ جب سے میں نے یہ ڈی کلاسیفائی ڈاکومنٹ پڑھنے شروع کیے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے، اور انفارچونیٹلی ان ڈی کلاسیفائی کو بھی انہوں نے پورا ڈی کلاسیفائی نہیں کیا، اس میں سے بھی بہت سارے ٹیکسٹ کو انہوں نے سٹل کلاسیفائی رکھا، چونکہ ان کا خیال ہے کہ اگر ان کو ہم باہر لے آئے تو انڈین سب کنٹیننٹ میں بہت بڑا طوفان مچ جائے گا. کچھ ایسی چیزیں آ جائیں گی جن کی ہم کوئی وضاحت نہیں کر سکتے. مثلا 60s میں ایک ڈاکومنٹ میں یہ لکھا گیا کہ انڈیا پاکستان کے درمیان یہ جو نازک رشتہ ہے اس میں 4 ایسے فیکٹر ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کا سروائیول 100% انڈیا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب یہ کس پہ ڈسکس ہوا؟ بہت ہائی لیول کی جو میٹنگ تھی جس میں پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور پریزیڈنٹ آف پاکستان اور ان کے سیکریٹری یہ سارے بیٹھے تھے. انہوں نے ڈسکس کیا کہ پاکستان سروائیو ہی نہیں کر سکتا. اب جب انہوں نے ڈاکومنٹ ڈی کلاسیفائی کیے تو وہ 4 فیکٹر پہ انہوں نے سیاہی پھیر دی. ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ اگر ہم لوگوں کو بتا دیں تو ہنگامہ مچ جائے گا کہ بھائی پاکستان سروائیو کیسے کرتا ہے اور کیسے کرے گا، ایک بہت بڑا راز آؤٹ ہو جاتا ہے. یہ ہماری حالت ہے. لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ، یہ جنگ جو ہے سوویت یونین اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی تھی، اور اس میں اب یہ ثابت ہو گیا، میرے ذہن میں اب کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں رہا ہے یہ نیو ڈی کلاسیفیکیشن کے بعد، کہ امریکہ کی پالیسی یہ تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہندوستان اور پاکستان دونوں کو اکٹھے رکھا جائے.